سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا کیونکہ مستقل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو۔ کسی صحیح حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ اب جس آنے والے موعود کا، مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔ مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ وہ تو پہلے سے نبی تھے۔ یہ ہے جو بات حضرت مسیح السلام بیان فرمانے، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا؟ یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ جو آئے گا اس کے لیے امتی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبوت ایک الہی فیضان ہے۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، آپ کی اطاعت کے فیض سے آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا، کوئی نیا کلمہ نہیں بنائے گا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے۔ اب جس صفحے کا آصف صاحب، جس صفحے پہ انہوں نے یہ حوالے دیے ہیں، وہیں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کھولا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اے نادانو، بہت واضح ارشادات ہیں، اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام موجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلٍّ أَن يَسْتَلِحَا۔ اور دوسرا حوالہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں دیا ہے، صفحہ 406 کا 406 دے دیا ہے، اور آگے جہاں پہ بات پوری مکمل ہوتی ہے وہ نہیں دی۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات ایک دفعہ یہ پوری مکمل ہو جائے، اور ہمارے جو سامعین ہیں، مقصد ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ پلیز خود مسیح اسلام کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بات کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے۔ اس میں نصیحتوں سے یہ بھی آپ جو ایک ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ پوری پڑھی نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری پڑھی ہے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے آگے لوگ پڑھیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب تک لوگوں کو رسائی نہیں تھی۔ آج رسائی لوگوں کو ہے، مطلب اور کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ۔ ہم اپنے ناظرین کو بھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کتب، اگر کوئی بھی دقت ہو تو ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ بھی کرتے ہیں، لوگ کر چکے ہیں، ان گنت لوگ فون کر کے ٹیلی فون پہ ای میل کے ذریعے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیریں چلتی ہیں نا، انہوں نے یہ حوالے صفحے وہاں سے متعلقہ اس سے فوٹو کاپی کیے، باقی چھوڑ دیے اور لوگوں کو دھوکہ دے کہ دیکھو جی مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، آپ کی کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہے، اور ساتھ ہی قانون یہ بنوا دیا کہ یہ آپ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے لٹریچر کی اشاعت نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے۔ بالکل، یعنی جرت ہے تو ہاتھو برہانکم، قرآن کا اعلان ہے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، بینہ ہے تو کھول کے بات کریں۔ ساتھ یہ پابندیاں لگا دیں، اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی باتیں نہ سنو۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حقیقت کو معلوم کریں، اور ان کے دھوکے کو کھولنے کے لیے خدا نے اب ہمیں انٹرنیٹ کا سامان دے دیا، گھر گھر میں کتابوں کا ان کی رسائی میں آ گئی ہیں، اس لیے کسی کے پاس اب یہ عذر نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو مستقل نبوت کا دعویٰ دار ہو، کوئی ایسا نبی یعنی جو پہلے نبیوں سے ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نبوت کے مقام کو حاصل کر سکے، خدا کی وحی اور الہام کو پا سکے۔
اور پھر دیکھیں کتنی وضاحت سے یہ بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور نادانی، اور صاف انہی مولویوں کو ایڈریس کیا گیا اسی صفحے پہ جس کا انہوں نے کاپی دی ہے. آپ فرماتے ہیں اور پھر ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے. بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں. اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے، لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے جا کے بیان فرمایا کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی. اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی. کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ ایک ادرت کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں نبی آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے. تو اس صورت میں وسلم کی پیشگوئی میں ایک رکھنا واقع ہو جاتا. اس لیے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا. تو یہ وہ بات ہے جس سے پورا مسئلہ پوری طرح کھل جاتا ہے. ابھی اس کے بعد اس سے میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں. اسی کتاب میں حضرت مسیح السلام نے اور جگہوں پہ بھی اس بات کو بار بار کھولا ہے. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ جو دوست حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ دجل اور تدبیس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل کتاب کو پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ ایک عاشق رسول کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت اور فیضان خاتم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نصیر قمر صاحب. اور اگر ہم یہ ناظرین کو دکھا سکیں اس کتاب میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ یہاں پر ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اور اگلا صفحہ یہ دیکھیں، یہ ازالہ اوہام کے کا چل رہا ہے صفحہ، یہاں پہ ختم، اور یہاں پہ اگلے کتاب کا ٹائٹل پیج دے دیا ہے حمامۃ البشریٰ کا. تو اپنی بات کسی بھی طرح سے انہوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ مکمل نہیں دکھائی لوگوں کو. یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے. اس صفحے کے اوپر جو ہے یہ حقیقت الوحی کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 503، اس کے بعد صفحہ نمبر 406. تو بالکل بے ربط کر کے تو آپ کسی بھی کتاب کو، بلکہ جو جس طرح نصیر قمر صاحب نے بتایا، بعض جو مستشرقین ہیں انہوں نے کیا بھی یہ کہ قرآن کریم کے ایک ایسے جگہوں سے قطع کر کے سیاق و سباق سے بعض احکامات نکال کے دنیا کے سامنے پیش کیے اور دنیا کے لیے قرآن کریم کو انتہائی قابل نفرت کتاب بنا دیا. تو ایسا تو آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ کر لیں، کسی بھی کلام کے ساتھ کر لیں، کسی بھی نبی کے کلام کے ساتھ کر لیں، تو وہی نتیجہ نکلے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن ظاہر ہے ناظرین اگر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کو خود پڑھیں گے انہیں تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے.